بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو نیو ویڈیو. آج بینکنگ سیکٹر جو ہم شریعہ کمپلائنٹ بینکنگ کے اندر انالیسس کر رہے ہیں، اس کے اندر 3 بینکس ہیں: فیصل بینک، میزان بینک اور بینک اسلامی. آج تھوڑا سا ان 3 بینکس کے اوپر اوور ویو ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں. اور جو لاسٹ کلوزنگ ہمارے پاس ہے کل کی، اس میں مارکیٹ نے کلوز کیا 1,21,971 پوائنٹس پہ، جو کہ لاسٹ ٹائم کی نسبت 254 پوائنٹس اس نے گرا دیا، 254 کا مائنس. اور اوبیسلی چونکہ جنگ کا ماحول ہے اور ڈیفینیٹلی اسٹاک مارکیٹ جنگ کو پسند نہیں کرتی، اینڈ وی ہیو ریسنٹلی سین ان دی پاکستان انڈیا وار کہ جب وار ہوتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی لوگ پینک ہونا بھی چاہیے، بٹ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے جتنا ہمارے مارکیٹ میں لوگ ریئیکٹ کر جاتے ہیں. تو تھوڑا سا اس کو ٹائم دینا چاہیے، چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تو ابھی بھی میرا سٹانس یہی ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی یہی سٹانس تھا پاک انڈیا وار میں کہ ڈونٹ ڈو پینک سیلنگ. چیزوں کو ہولڈ کر کے رکھیں، اپنے نروس کو قابو رکھیں، اور جو نروس کو قابو رکھا اور سیلنگ نہیں کی. 8 مئی کی جو ایکسٹریم سیلنگ کا ڈے تھا، ساری مارکیٹ ریٹ تھی، اینڈ یو بلیو می میں نے اس دن بھی بائنگ کی تھی اور سیلنگ بالکل بھی نہیں کی. اور اپنے کلائنٹس کو بھی، جو چند کلائنٹس میرے ساتھ ڈائریکٹلی بھی کمیونیکیشن میں ہیں، ان کو یہ سجیسٹ کیا کہ سیلنگ نہیں کرنی ہے. اور لیکن اس کے چند کنڈیشن ہیں کہ پیسے آپ کے اپنے پاس اپنے ہونے چاہیے، بورڈ منی نہیں ہونی چاہیے، ڈیٹ فائنینسنگ نہیں ہونی چاہیے، اچھے شیئرز ہوں، بلو چپ کمپنیز ہوں. جس طرح یہ 3 بینکس ہیں، فزیکل بینکس موجود ہیں، ان کا بزنس موجود ہے، فنڈامنٹلز ہم نے ان کو اسٹڈی کیے ہوئے، فنڈامنٹلی کمپنیز آر ویری فائن، پراپر بزنس کر رہے ہیں، بزنس ایز نارمل ہے. اور ایک دن اچانک کوئی نیوز آ جانے سے ان بڑی کمپنیز کو کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی شیئر کی موومنٹ 10%، 20% اوپر نیچے ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لائک بینک اسلامی کی میں بات کروں گا آج، اس وجہ سے بات کریں گے. تو ابھی ایک 30 روپے سے اوپر 31 پوائنٹ سم تھنگ کو ٹچ کر کے یہ واپس آیا، اور جسٹ مائٹ بی 1 منتھ بیک. ابھی ہم اس کے ڈیٹیل چارٹ پہ بھی آئیں گے. 1 منتھ بیک یہ کوئی 20 روپیز کے اوپر ہوگا. تو اس نے آل آف اے سڈن 50% کا اپ سائڈ دیا، یعنی کہ 20 والی چیز 30 کی ہوگی. اگر کسی کے نے صرف اس میں انویسٹ کیا ہوتا، کروڑ کا لگایا ہوتا، تو اس نے 50 لاکھ روپے ایک مہینے میں ارن کر لیا تھا. تو اس روٹین پارٹ آف دا موومنٹ، مارکیٹ اوپر بھی جاتی ہے، نیچے بھی آتی ہے. تو اپنے آپ کو سمپلی 2 جو کرائٹیریا ہے کہ اچھی کمپنیز میں انویسٹڈ رہیں اور پیسے آپ کے اپنے ہوں جو امیجیٹلی آپ کو اپنی کیش فلو نیڈس کے لیے ضرورت نہ ہوں، اس حد تک اس میں انویسٹڈ رکھیں. ایمرجنسی فنڈز والے پیسے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ مت کریں. مارکیٹ آپ کو پھنسا بھی سکتی ہے لیکن پیسے آپ کے ڈبوتے نہیں ہیں. اور یہ جو لوگ کہتے ہیں مارکیٹ پیسے ڈوب گئے، پیسے ڈوبتے نہیں ہیں. پیسے جاتے کہاں ہیں؟ اسٹاک مارکیٹ تو پیسے کسی کے بھی لے کر نہیں جاتی، سوائے چند بہت ہی نامنل اماؤنٹ آف ٹیکسز کے، جو ہر ٹرانزیکشن پہ ٹیکس لگتا ہے یا کوئی فیسز ہوتی ہیں. اصل میں تو پیسہ یہ 2 پارٹیز کے درمیان موو ہو رہا ہوتا ہے. تو کس کے پاس جاتا ہے؟ یہ نہیں کہ زیادہ عقل مند ہوتا ہے، زیادہ سمجھو، زیادہ ایز بائی مائی ایکسپیرینس زیادہ پیشنس رکھتا ہے، جس کو نروس کے اوپر اسٹرانگ نروس رکھتا ہے، اور جو مارکیٹ کی جو نیوز ہے ان کے اوپر جلدی جلدی ریئیکٹ نہیں کرتا. اینی ہاؤ، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک میں فیصل بینک کی پہلے بات کر لیتے ہیں. فیصل بینک جو ہے کرنٹلی، بلکہ اسٹارٹ کرتے ہیں بینک اسلامی سے. بینک اسلامی کل کی جو کلوزنگ ہے 29.41 کے اوپر کلوز ہوا، اور 1 روپے 38 پیسے اس نے گرا دیے. اور کل کے دن میں بھی کافی، یہ شروع میں ہی ہائی بنانے کے بعد آل ٹائم ہائی میں یہ 32، اور ایک ٹائم پہ تو اس کا اپر لاک بھی لگتا ہوا نظر آ رہا تھا. 32.64 کی ہائی رینج بنائی، اور سرکٹ بریکر کے بھی آلموسٹ غالباً اس کو ٹچ بھی کر لیا تھا فور دا ٹائم بینگ. اور پرسوں تو یہ اپر کیپ ہو گیا تھا. اس کو تھوڑا سا اگر ہم 1 منتھ بیک، صرف 1 مہینہ پیچھے جا کے دیکھتے ہیں تو وٹ یو کین سی کہ 1 مہینہ پہلے، یعنی کہ واٹ از دا ڈیٹ، ہمیں بات جو ڈیٹ آ رہی ہے مئی 19 مئی کو اس کی شیئر کی پرائس سے 20 روپے تھا. ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ مہینہ پہلے، چونکہ مجھے یاد، میں خود اس میں انویسٹڈ بھی ہوں اور ڈیلی ڈیفینیٹلی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں، انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. تو پرپز تو اپنی انویسٹمنٹ ہے، اور ساتھ چلیں چینل بھی چل رہا ہے اور کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے. تو اوبیسلی اٹس ناٹ اے پیڈ سروس، تو لوگوں کو ڈیفینیٹلی فائدہ پہنچانا چاہیے. فائدہ اگر کسی آپ کی وجہ سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں. یعنی تو مئی 19 کو 20 روپے کا شیئر تھا، اور میں نے بھی اس کو پکڑا تھا غالباً کوئی، جب اس کو نوٹسیبل ہوا 22 پوائنٹ سم تھنگ کا
22.5 کے اراؤنڈ میں نے اس میں انویسٹمنٹ کی اور لگاتار اوپر جا رہا تھا. تو اس میں سے یہ یہاں پہ میں ایک اور کلاسک ایگزامپل ہے ڈے ٹریڈنگ کی اور سوئنگ ٹریڈ. تو ڈے ٹریڈنگ کو میں پریفر نہیں کرتا. ایٹ لیسٹ سوئنگ ٹریڈ وہ 15 ڈیز رکھیں اور جب تک یہ کوئی بھی شیئر اوپر جا رہا ہے تب تک اس میں سیلنگ نہ کریں. اور جب وہاں سے ریورس ہو رہا ہے کہ یہاں سے جب یہ ریورس ہوا ہے کل میں تو ٹھیک ہے وہاں سے پراپر ٹیکنگ کریں. یہ نہیں کہ 1-2% 3%. اب ڈے ٹریڈر کی مجبوری ہے ڈے ٹو ڈے کرنا ہے. لیکن یہ کہ وہ پھر آپ نے ایک چیز لی 20 روپے کی, وہ جب 22 ہوگی 10% آ گیا تو آپ نے بڑی چلانگیں 22 ہم نے 10% ریٹرن دے دیا, آپ نے اس کو سیل کر دیا. لیکن بات یہ کہ اب وہ اوپر سے اوپر جاتا جا رہا ہے تو اس میں کرائٹیریا یہ رکھیں کہ جب تک یہ اوپر جا رہا ہے تب تک اس کو ذرا ویٹ کریں. اور اگر آپ نے غلطی سے بیچ کے پروفٹ بک کر بھی دیا لیکن اس کے بعد پھر آگے چلنا شروع ہو گیا, سپوز آپ نے یہاں سے 23 روپے سے شیئر کو آپ نے اٹھایا اور تھوڑا سا اوپر جا کے یہاں پہ آپ نے کوئی 24 روپے کے اوپر ہی 25 روپے کے اوپر سیل کر دیا. اب آپ نے پروفٹ بک کر لیا بٹ ناؤ یو آر سیئنگ کہ اگلے دن پھر ہی اوپر جا رہا ہے تو وہاں سے دوبارہ اس کو پکڑ لیں اور ڈونٹ مائنڈ کہ میں نے تو اتنے میں بھیج دیا تھا. ایک ذہن یہ کہے گا جی ہم نے تو اتنے میں بھیج دیا دوبارہ یہاں سے کیوں اٹھائیں. نہیں, آپ وہاں سے دوبارہ سے اس کو اٹھا لیں اور تب تک پھر اس کو نہ چھوڑیں کہ جب تک کہ وہ ریورس نہیں کر لیتا. جس میں یہاں پہ کل کیا ہوا, پروفٹ ٹیکنگ ہوئی. بات یہ ہے کہ جب 20 روپے کا ایک شیئر تھا ایک مہینہ پہلے تو اس کو 30 روپے کے اوپر جا کے سیلنگ کرنی بنتی تھی. مطلب اور پرسوں آئی ریمبر 2 days بیک اس نے کیپ کیا تھا, پوری مارکیٹ ریٹ تھی اور بینک اسلامی نے کیپ کیا تھا. میری لاسٹ ویک کی ویڈیو موجود ہے بینک اسلامی کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ اس ٹائم ریکمنڈیشن کیا تھی اور وہ اراؤنڈ 23 کے اراؤنڈ جو ہے اس کی پرائس تھی. اور اس کی ریزن یہ کہ میں صرف ایک پرائس موومنٹ کو صرف نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم اس کے فنڈامنٹلس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ پی ریشیو کے اوپر بہت ہماری اسٹرانگ نظر ہوتی ہے. ابھی خیر پی ریشیو میری شیٹ کے اوپر آپ کو ڈفرنٹ نظر آ رہی ہے, یہاں پہ تھوڑی سی سلائٹلی ڈفرنٹ ہوتی ہے کہ شاید اسٹاک مارکیٹ کا ڈیٹا تھوڑا سا لیٹ اپڈیٹ ہوتا ہے یا جو یو کین سے کہ کوارٹرلی ای پی ایس اور اینول ای پی ایس اس کی ایزمپشنس میں کوئی فرق ہے. میں ڈیٹا اٹھاتا ہوں ایک اور پرائیویٹ بروکر کی سائٹ سے جو کہ ریلائبل سمجھتا ہوں, تو ڈیفینیٹلی وہاں سے تھوڑی سی سلائٹ سی چینج آتی ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ جو بینکنگ سیکٹر ہے اب ہم نے انڈسٹری ٹو انڈسٹری دیکھنا ہوتا ہے. تو بینکنگ سیکٹر کا جو پی ریشیو کا بینچ مارک ہے وہ اراؤنڈ نارملی 4.5 کے اچھے بینکس کا بھی 4.5 کے اراؤنڈ چل رہا ہے. آپ کنونشنل بینک میں یوبیل وغیرہ کا بھی دیکھیں گے تو اس کے اراؤنڈ ہی ہوگا. تو اس میں آپ میزان بینک چونکہ تھوڑا سا اوپر جا چکا ہے, جو اچھی کمپنی ہوتی ہے وہ اس بیریئر کو کراس بھی ڈیفینیٹلی کرتی ہے, لیکن وہاں سے پھر اس کا سیلنگ کا ٹائم ہوتا ہے. اور دیکھیں آپ اور اسی کی وجہ سے دیکھیں 12 ملین کا والیوم ہے بینک اسلامی میں اور میزان بینک میں صرف 1 ملین سے بھی کم ہے. اب یہ نہیں ہے کہ میزان بینک اچھی کمپنی نہیں ہے, اچھا بینک نہیں ہے, بینک اسلامی there is no comparison. میزان بینک اور بینک اسلامی کا ایز اے آرگنائزیشن کوئی کمپیریزن نہیں. میزان بینک صرف آگے نہیں ہے, بہت آگے ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اسٹاک مارکیٹ میں ہم پرائس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم پرائس جب نیچے آتی ہے اس میں ہم اس کو بائی کرتے ہیں, جب اوپر چلی جاتی ہے تو آپ جو بڑا انویسٹر ہے انسٹیٹیوشنل انویسٹر سیل کرتا ہے, پھر ویٹ کرتا ہے ریورس ہو جائے. تو اب میزان بینک جو ہے اس میں تھوڑا سا ریورسل کا ٹائم ہے ٹل دا ٹائم کہ یہ اپنی ایٹ لیسٹ 5 پی ریشیو کے اراؤنڈ آئے گا, تو یہ تھوڑا سا اس کو مائٹ بی 10-20% ابھی اس نے ریورس آنا ہے, تو وہاں سے دوبارہ اس کی بائک شروع کر. پھر ہم بینک اسلامی پاس کلوز کرتے ہیں. اس کے گراف کو ہم نے دیکھا, تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں اگر کوئی چیز دیکھنے والی ہے کہ 6 months میں اس کی کیا ایوریج تھی. تو لاسٹ 6 months میں بھی یہ دس از دا باٹم لائن جو کہ 8 مئی کی ہمیں جنگ کے دوران نظر آیا. تو 18.27 کو اس نے ٹچ کیا تھا, لیکن بہت تھوڑا ٹائم کے لیے تھا. تو ہم ایزیوم کر سکتے ہیں کہ دس از دا اسٹینڈرڈ سپورٹ لیول تقریباً 23 روپے کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے, کیونکہ لگاتار یہ اس کے اراؤنڈ ہی چل رہا تھا 22-23 روپے. تو 23 روپیز دا سپورٹ لیول جب اس نے بیریئر کو کراس کیا تو وہاں سے, اور میں نے بھی اسی ٹائم اس کے اندر انٹری لی تھی. ادروائز میں میزان بینک کو پریفر کرتا ہوں, اس میں انویسٹڈ ہوتا ہوں, لیکن میزان اوپر چلا گیا تو ڈیفینیٹلی پھر انویسٹر جو سوئچ کرتا ہے. تو میں نے ابھی تک ایون کل بھی اس کی ریڈ لائن تھا بٹ آئی ڈنٹ سیل کہ ٹھیک ہے پروفٹ ٹیکنگ ہے یہ ہونی چاہیے اور ہوگی, اور اگر آپ کے پاس فنڈس ہیں تو وہاں سے بائی اور کر لیں, نہیں ہے تو ہولڈ کریں. اور ٹل دا ٹائم ڈیلی شیٹس آ رہی ہوں گی جس میں آپ پی ریشیو کو کمپیریٹیو دیکھ رہے ہوں گے. سمپلی جو یہ پی ریشیو وہ یہ 3 بینکس کی ہے جس کی ریشیو کم ہے, آپ اس میں اگر آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی ہے تو اس میں انویسٹ کریں, اور اگر اس میں انویسٹڈ ہیں تو کم پی ریشیو والے میں انویسٹمنٹ اپنی ہولڈ کریں اور ہائر پی ریشیو والے کو سیلنگ کریں. یعنی اور آتے ہیں ہم نیکسٹ, اور بینک اسلامی کل اور پچھلے پورے ویک میں مارکیٹ میں بینکنگ سیکٹر کے اندر اسلامک بینکنگ میں لیڈ کر رہا تھا, اور کل بھی 12 ملین کا
اس کے اندر والیوم تھا، اور اچھا والیوم بھی شو کرتا ہے کہ مارکیٹ اس کے اندر انٹرسٹ لے رہی ہے. لیکن ابھی بھی اپنے آل ٹائم ہائی سے یہ آلموسٹ 10% نیچے، ابھی 10% تو اس میں ابھی بھی آپ آ جائیں گے تو پوٹینشیل ہے. لیکن اگر آپ یہاں سے بھی ریشو وائز دیکھیں، جو بینچ مارک ہے 4.5، تو اس کو اراؤنڈ مائٹ بھی کہ 45 تک اس کو ٹچ کرنا چاہیے ٹل دا نیکسٹ کوارٹر رزلٹ، جب تک اس میں کوئی مزید چینج ہے. اور اگر اچھا رزلٹ آ گیا تو ڈیفینیٹلی اوپر بھی جا سکتا ہے. تو یہ ساری assumptions بیسڈ ہے لاسٹ پبلش انفارمیشن جو کہ 31 مارچ کا ہمارے پاس رزلٹ تھا. نیکسٹ آتے ہیں جی بینک انتظامی کے بعد فیصل بینک کی طرف. فیصل بینک بھی اچھا شیئر ہے، اچھی کمپنی ہے، اور اس کا بھی ہم اگر 1 منتھ کا گراف دیکھیں تو یہ کچھ اس میں اتنا زیادہ والیوم نہیں آتا، لیکن دو کہ یہ بھی ریسنٹلی 1 منتھ کا اگر گراف دیکھیں تو اس میں بھی کافی اوپر چلا گیا. اگر ہم بلکہ 6 منتھ میں دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ جو 8 مئی کا ہمارا لوئسٹ تھا جو انڈیا وار تھی، وہ اس کا باٹم لائن تھا 42.61 ٹچ کیا. اور اگر آپ اس کا سپورٹ لیول دیکھیں تو نارملی یہاں سپورٹ لیول آ رہا ہے جو کہ 47 ہے، لیکن وہاں سے پھر اس نے کیپ لگایا اور لگاتار اوپر جاتے جاتے یہ ابھی کرنٹلی 60 کے اوپر ہے. تو اچھا بینک ہے، والیوم کا اس میں بھی ٹھیک تھا، لیکن پی ریشیو چونکہ تھوڑی سی اوپر جا چکے تو کمپیریٹیولی یہ لیس پریفرڈ ہے رائٹ ناؤ ایز کمپیئر ٹو، یعنی درمیان میں ہے. یہ بینک اسلامی ریٹ وائز اس میں بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میزان بینک کمپنی وائز ڈیفینیٹلی بہت اچھا لانگ ٹرم کے لیے. تو اس میں بھی ابھی آپ پوٹینشیل دیکھیں تو ابھی بھی اس کے اندر آپ سیٹ پوٹینشیل موجود ہے، لیکن بہت زیادہ اس کے اندر چارم نہیں ہے. تو اگر آپ نے اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے تو بے شک اس کا سوئنگ ٹریڈ کریں جہاں سے پروفٹ ملتا ہے. فیصل بینک اب اس لیول کے اوپر ہے کہ اس میں جہاں پہ موقع ملے اس کو پروفٹ ٹیکنگ کریں، اور اگر نیچے آتا ہے تو ساتھ ساتھ ایکیومولیٹ کریں، لیکن سوئنگ ٹریڈ کریں. اس میں بہت زیادہ نہ والیوم آتا ہے، نہ اس کی پرائس کے اندر بہت زیادہ کوئی فلکچویشن آتی ہے. بینکنگ کے معاملات میں ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹس نیچے آ رہے ہیں تو بینکس میں ڈبل اس کا ایفیکٹ آتا ہے. بینکنگ اسپریڈس کم ہو رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پروفٹیبلٹی بینک کی ڈیفینیٹلی کم ہو رہی ہوتی ہے. لیکن چونکہ فائنینسنگ سائڈ پہ بڑھ رہی ہوتی ہے، اور کچھ اور میجر ریسنٹلی بجٹ کے بعد آئے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی بڑھ رہی ہے، ڈاکومنٹیشن آف اکانومی بڑھنے کی وجہ سے اب کیش ٹرانزیکشنز کو گورنمنٹ جو ہے وہ ڈسکریج کر رہی ہے، بینکنگ کی طرف پش کر رہی ہے. تو بینکس کا پروفٹ آٹومیٹکلی بڑھنا ہی بڑھنا ہے، چونکہ نمبر آف ٹرانزیکشن بڑھے گی، زیادہ ڈیبٹ کارڈ بڑھیں گے. لائک ابھی ایک پروپوزل ہے، ابھی پروپوز یہ ہے کہ اب جو پیٹرول پمپس ہیں وہاں سے پیٹرول لینے کے لیے آپ ڈیبٹ کارڈ یوز کریں گے تو اس میں تھوڑا آپ کو رعایت ملے گی. تو اٹ مینس کہ بینکس اور اس کو اویل کرنے کے لیے، اور اگر کیش ملے گا 2 روپے شاید اوپر ہے تو اس کو اویل کرنے کے لوگ ڈیبٹ کارڈ یوز کریں گے. تو ہر ڈیبٹ کارڈ ٹرانزیکشن پہ بینک کی اپنی ٹرانزیکشن ہوگی، تو بینکس کی کا بزنس جو ہے وہ چلنا ہی چلنا ہے. اور ایک اور بھی ایک فنڈامنٹل انڈسٹری ہے، فنڈامنٹل سیکٹر ہے کہ پوری اکانومی جب چلے گی، کوئی بھی سیکٹر چلے گا، چاہے سیمنٹ چلے چاہے فرٹیلائزر چلے، اس کا سارا امپیکٹ بیک گراؤنڈ یعنی اس کے حوالے سے، چونکہ ساری الٹیمیٹلی فائنینشیل معاملات ہیں، پیمنٹس ہیں اور ڈیجیٹلائزیشن ہے، تو بینکنگ کو کے بغیر بینکنگ کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے ایک لانگ ٹرم کے حوالے سے اچھا ایک اسٹیبل سیکٹر ہے. اس کے اندر آپ انویسٹ رہیں گے تو یہ کبھی بھی آپ کو بہت زیادہ آپ کو ڈاؤن فال نظر نہیں آئے گا. جس طرح یہاں پہ 6 منتھ کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں ایک ریزنیبل جو مارکیٹ کی موومنٹ ہوتی ہے اپ اینڈ ڈاؤن، اس کے ساتھ چل رہا ہے، کہیں پہ بھی ڈپ نہیں آیا. اور یہ ڈپ جو تھا یہ صرف ایک ڈپ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ پاک انڈیا وار کا جو ایکسٹریم، جب ایسکلیشن ایکسٹریم پہ چلی گئی تھی اس ٹائم کے لیے تھا. تو فیصل بینک کے اوپر ایک نیوٹرل ٹائپ اوپینین ہے، چونکہ یہ آلریڈی اپنی پی ریشو کے اکارڈنگلی اپنا ایک 4.5 کا جو بینچ مارک میرے سامنے ہے، 4.5 بھی کہہ سکتے ہیں، 5 بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اراؤنڈ ہی موو کر رہا ہے. تو اور اپنے آل ٹائم ہائی سے بھی صرف 5% نیچے ہے، تو بہت زیادہ اس کے اندر وہ سارٹ آف نیوٹرل سٹانس ہے. پھر آگے آتا ہے میزان بینک، جو ڈیفینیٹلی بینکنگ انڈسٹری شریک اپرائن بینکنگ میں ٹاپ آف دا لائن بینک ہے. اگر ہم آرگنائزیشن وائز، اسٹرینتھ وائز، برانچ نیٹ ورک، بزنس پے آؤٹ ریشو، کوئی کمپیریزن نہیں ہے بینک اسلامی اور فیصل بینک کے ساتھ میزان بینک کا. لیکن چونکہ ریسنٹ پاسٹ میں اس کی اچھی ریلی آ چکی ہے تو ابھی تھوڑا سا انویسٹر سے کانشیس ہے، اور جنہوں نے اس سے مال بنایا ہوا ہے اب وہ تھوڑا سا اس کو پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اسی لیے اس میں پریشر آ رہا ہے. کیونکہ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس نے بھی اپنا باٹم لائن بنائی پاک انڈیا وار کے بعد، تو امیڈیٹلی جو ہی وہ ایشو ختم ہوا تو فوری طور پہ اگلے دن ہی یہ 10 روپے کا اس نے یعنی 253 سے اسٹریٹ وے اوپر ہو کے یہ 281 کے اوپر دوبارہ اوپن ہوا، اور اس کا پھر بھی لگاتار اوپر ہی جاتا چلا گیا.
تو اس کے اگر ہم اسٹینڈرڈ دیکھیں سپورٹ لیول تو یہاں پہ 280 کے اراؤنڈ بننا تھا، لیکن وہاں سے نیو ہائی بناتے ہوئے اب یہ 303 کے سے اوپر ہے. تو اگر ہم اس کا ایکسپیکٹیشن دیکھیں تو یہ تھوڑا سا اوور پرائسڈ ہے اور اس کو تھوڑا سا نیچے آنے دیں. بائنگ ابھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر سیلنگ پروفٹ میکنگ یعنی اگر آپ نے ہولڈنگ کی ہوئی ہے اور پروفٹ بک کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اس کے اندر پروفٹ کمائیں. اچھا لیکن ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جس کے اوپر میں آپ کو یہاں سے مینشن کروں کہ اس کے والیوم جو ہے 7,44,000 سے لیس دین 1 ملین. اچھا مارکیٹ جب ریڈ زون میں ہے، جنگ کا خطرہ ہے، تو اس کے اندر والیوم نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دو چیزیں کہ جو سیلر ہے وہ سیلنگ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور بائر جو ہے ابھی وہ تو ویسے بھی نہیں انٹری لوگ نہیں لے رہے. تو جن کے پاس ہولڈنگ ہے وہ کوئی پینک ہو کے میزان بینک کی سیلنگ نہیں کر رہے. آپ کل کے دن کا والیوم دیکھیں، لوگوں نے ملینز کے اندر بھی سیلنگ کی ہوئی ہے، 10 ملین سے اوپر کے بھی ٹریڈز ہیں. اچھا بہت زیادہ والیوم ہائی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شیئر کی پرائس اوپر جا رہی ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ پینک ہو کے سیل کریں. لیکن میزان بینک میں جنگ کے اثر کی وجہ سے بھی کوئی پینک سیلنگ ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ روٹین کے پروفٹ کریکشن ہے. جن لوگوں نے نیچے سے مال اٹھایا ہوا تھا اور وہ اس کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس کو سیل کر رہے ہیں. سو دس واز سم تھنگ اباؤٹ دا بینکنگ سیکٹر. تو آپ کو ہوپ فلی کمپیریزن میں اوبیسلی ہمیشہ کسی بھی کمپنی کو جب آپ انویسٹ کرنے کا پلان کر رہے ہو تو اس کے سیکٹر کو ضرور دیکھیں، اور یہ سیٹ سے آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈی ساری نظر آ رہی ہے کہ کون سی چیز پلس ہوئی، کون سی چیز مائنس ہوئی، اور ایک دن کے اوپر ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. لیکن والیوم سے تھوڑا سا ٹرینڈ نظر آ جاتا ہے. اور بینک اسلامی کا 12 ملین میں اس لیے کہ لوگوں نے اس میں سیلنگ کی، اور چونکہ بہت زیادہ لوگوں نے پچھلے دنوں میں بائنگ کی ہوئی تھی، پروفٹ جنہوں نے بک کرنا تھا ان کے لیے اچھا آپشن تھا کہ جب آل ٹائم ہائی، ایون کل میں بھی تھوڑا ٹیمپٹیشن آئی کہ آل ٹائم ہائی کے نزدیک آ رہا ہے 20 یا 22 روپے سے میں نے بائنگ کی ہوئی ہے، تو 32 روپے بہت اچھا ریٹرن ہے 10 روپے لے کے. لیکن پھر اپنے آپ کو روکا کہ نہیں، اس میں جان ہے، اور اگر فنڈس مینیج کر کے نیچے آ رہا تو بائنگ کا ٹائم ہے. مائٹ بھی کل یہ دوبارہ اوپر جب اٹھے گا تو 40 کو ٹچ کرے گا، اور اگر ہم اس کو سے 25 روپے پہ بھی ایکومولیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس مور دین انف ریٹرن جو کہ ایک سال کا بینچ مارک ہے وہ آپ کو ایک مہینے کے اندر دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اسٹے ٹیونڈ، لازماً انویسٹڈ رہیں، پینک سیلنگ نہ کریں. ٹھیک ہے ایشوز ہیں، وار کی انٹینسٹی فی الحال فور دا ٹائم بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ابھی جو معاملات انٹرنیشنل وار کے اور جو ہوتے جا رہے ہیں اس میں اتنی اسکلیشن پاسبل نہیں ہے. ایک سرٹن لیول تک جتنی اسکلیشن آ چکی ہے، اب اس سے اوپر اب ریورسل کا ٹائم ہے. آئدر وے میں سیز فائر ہو جائے گا، چاہے صلح سے ہو یا جنگ جب ایکسٹریم پہ پہنچے تو الٹیمیٹلی پھر ٹیبل ٹاک اس کے بعد شروع ہوتی ہے. بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کام کر رہی ہے. تو ہوپ فلی میکسیمم اس ویک کے اندر مارکیٹ جتنی بھی نیچے آ جائے گی، منڈے تک آئی کین ایزیوم کہ انشاءاللہ چیزیں نارملائز ہونا شروع ہو جائیں گی، نارملائز ہو چکی ہوں گی ویکینڈ تک. اور ایک اور چیز میں نے نوٹ کی، جب سے یہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے ہیں تو فائنینشیل مارکیٹس اور یہ جو بٹ کوائنز اور یہ کبھی ٹرمپ ٹریڈ ٹیرف ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی وار ہو رہی ہے، تو اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی اسٹاک مارکیٹس کے اوپر اور جو فائنینشیل گولڈ مارکیٹ اور ان چیزوں پہ آ رہا ہے. تو جو انفارمڈ لوگ ہیں وہ اوپر اپنا مال سیل کر کے پھر ایسا انوائرمنٹ مائٹ بھی اٹس اے تھیوری کہ وہ کریٹ کرتے ہیں، اور جب مال مارکیٹ کو گرایا جاتا ہے تاکہ نیچے سے جا کے اٹھائیں، اور جتنا کوئکلی یہ ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے 30%، 40%، 50% شیئر جو ہے ایک 15 دن کے اندر اندر اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، تو اتنی جلدی تو کوئی ٹریڈ کوئی اور بزنس ریٹرن نہیں دے سکتا. تو اسٹے ٹیونڈ، ویجیلنٹ رہیں، سب چیزوں پہ نظر رکھیں، اپنی ہارڈ ارنڈ منی کو بالکل بھی تھرو اوے نہ کریں، ہولڈ کر کے رکھیں. انشاءاللہ یو ول گیٹ گڈ منی آؤٹ آف اٹ. تھینک یو ویری مچ.